السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ آج والی قسط تھوڑی سی سیریس ہے، سنجیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تو آج والی قسط آپ لوگ سمجھتے ہیں، اسپیشلی لڑکیاں، تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ آئی نو کہ ہم لوگ اپنی کہانی کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، لائک جیسے رسماً کہانی چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی سیڈ سین اتنے لمبے ہو رہے، نہیں، ہم نہ سیڈ سین زیادہ لمبے کرتے ہیں، نہ فن والے سین زیادہ لمبے کرتے ہیں، دونوں کا مکسچر ہم لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں لے کے آنی ایز اے رائٹر۔ میرا فرض بنتا ہے کہ جو چیز میں سوسائٹی میں دیکھوں اس کو میں آپ لوگوں تک ڈیلیور کروں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس اگر لفظوں کی پاور ہے، مجھے پڑھنے والی لڑکیاں بھی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو بتاؤں ایسی کون سی مسٹیک ہیں اگر وہ اپنی لائف میں کرتی ہیں تو وہی انجام جو میں ان لڑکیوں کا دیکھتی ہوں وہ ان لڑکیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکی ہونے کے طور پہ آپ کو اپنی زندگی بہت احتیاط سے گزارنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو آج والی قسط کے اندر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت زیادہ، اگر تو آپ لوگ اس کو ریالٹی سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ واقعی ایسی غلطیاں بہت ساری لڑکیاں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ کہ نوشیروال صاحب کا سین ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ادھورا ہے، تو آپ لوگ اس کو لے کے بھی کوئی رائے نہ دیجیے گا کہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف ان کے اندر کا غصہ باہر آیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم ان کو بالکل کلیئر کریں گے، ان کی پرسنالٹی کو کلیئر کریں گے، وہ ایسے کیوں ہیں۔ ہر بندے کے جیسے وہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے کہ وہ ایسا بن چکا ہے، یا اس کو بنایا گیا ہے، سوسائٹی نے اس کو بنایا، یا اس کے حالات نے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اگر ہم اس بندے کے پیچھے چھپا وہ ریزن سمجھنے کی کوشش کر لینا، میں کہتی ہوں کہ آدھے سے زیادہ ہمارے جو رشتے ہیں وہ وہیں پہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہیں پہ جو محبت ہے، اصل جو رشتہ ہے، اس کو ہم لوگ فیل کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ احساس خود بخود ہمارے درمیان پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی لوگوں کو دیکھ کے رائے نہ دیا کریں، ان کے پیچھے چھپے حالات جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل ان کو دیکھ کے آپ لائک سامنے والے بندے کو جج کیا کریں کہ یہ بندہ ایسا کیوں ہے، اس کے حالات نے اس کو ایسا بنا دیا ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ٹارگیٹ میں نے مینشن کر دیا، کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ اس وقت وہ بلیک پینٹ پر وائٹ رنگ کی بٹنوں والی شرٹ پہنے، جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہمیشہ کی طرح اس کی ہیئر لیس چوڑی چھاتی کو واضح کر رہے تھے۔ فولڈ کف جس سے اس کے مضبوط بازو کی رگیں صاف ظاہر ہو رہی تھیں۔ اس وقت وہ ذہال کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، اور وہ ذہال بن بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے کھڑا شخص اس کی بہن کا مجرم تھا، وہاج خان آفندی۔ اس سے پہلے نوشیروال صاحب یا فرخندہ بیگم مڑ کر پیچھے دیکھتی، ذہال نے آگے آتے ان کو آواز دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ سلام بابا، سلام مورے۔ اس نے بیک وقت دونوں کو سلام کیا اور باب سے بغیر ہوتے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا کر ان کے سر پر بوسہ ثبت کیا۔ وہ دونوں تو اس کے اتنے نارمل ہونے پر ہی باقی سب بھول چکے تھے۔ نوشیروال صاحب اپنے بیٹے کو دیکھتے بے اختیار مسکرا اٹھے۔ اس کی صورت ہی دل پر ٹھنڈی پھوار سی گرا گئی تھی، لیکن تب ہی ان کے ذہن میں جھماکے سے کچھ گھوم کر ساری مسکراہٹ پل بھر میں بے جان کر گیا۔
گل مورے نے نم لہجے میں اس سے ادھورا سوال کیا۔ یقیناً یاقوت ان دونوں کو پہلے ہی ان سب کے لیے تیار کر لایا تھا، کیونکہ گل پہلے ہی بہت رو چکی تھی۔ زحال نہیں چاہتا تھا وہ پھر سے روئے، تب ہی یاقوت کو حکم دیا تھا کہ وہ ان دونوں کو گل کے بارے میں سب بتا کر لائے۔ حوصلہ کرے مورے، وہ اب یہی ہے ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس۔ وہ اپنی ماں کو اسی طرح اپنے ساتھ لگائے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یاقوت نے آگے بڑھ کر داجی کے لیے گویا اپنی پلکیں بچھا دی، لیکن وہ پھر بھی بوجھل قدموں سے آگے بڑھے۔ ہر قدم منو بھاری لگ رہا تھا۔ دونوں ان بزرگوں کو لیے پاشا ولا میں داخل ہوئے، جب پیچھے سے یاقوت نے اپنے بندوں کو سر کے اشارے سے وحاج کو کہیں لے جانے کا حکم دیا۔ وہ لوگ کسی روبوٹک انداز میں سر خم کرتے وحاج کو کسی بے جان شے کی طرح اپنے ساتھ لے گئے۔ مورے اور داجی کو دیکھ زرتشم سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ کتنا یاقوت سمجھا بجھا کر ان کو لایا تھا، لیکن وہ ماں تھی، ممتا کی ماری ہوئی۔ گل سے لپٹتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دونوں ماں بیٹی کی تڑپ پر اس وقت ہر دل بوجھل تھا۔ داراب اٹھ کر داجی کے پاس آ گیا، جو بے یقین سی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً ان کو بھی بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اسے زندہ دیکھ کر۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے خوشی یا غمی کسی بھی چیز کا اندازہ کر پانا نہایت مشکل تھا۔ ان کے ذہن میں اس وقت کتنی ہی چیزیں گڈمڈ سی ہو رہی تھیں۔ گل، ہمارا گل، کدھر تھا تم بچے؟ مورے اس کے ہاتھوں کو چومتی، کبھی دیوانہ وار اس کے چہرے اور سر کا بوسہ لیتی۔ وہ بھی اپنی ماں کو کس تڑپ سے چھو کر محسوس کر رہی تھی، جیسے یہ سب صرف ایک حسین خواب ہو، ایسا خواب جس کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، اور اب یہ سب ایک حقیقت بن چکا تھا۔ مورے، گل کے لبوں سے تڑپ کر یہ لفظ نکلا جس پر مورے کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک بار پھر گل کو اپنے سینے میں چھپا کر رو پڑی۔ زمل کیا، باقی سب کی آنکھوں سے کب آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے پتہ ہی نہیں چلا۔ زمل نے مدد طلب نظروں سے زحال کی جانب دیکھا، جس نے پلک جھپکا کر اسے تسلی دی۔ وہ چاہتا تھا گل جتنا رونا چاہتی تھی اب رو لے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں صرف خشک رہنے والی تھیں۔ اس کے بعد وہ صرف ان آنکھوں میں
آنسو دیکھنے والی تھی جن آنکھوں نے اسے رلایا تھا، ذیحال خان افندی کی بہن کو رلایا تھا۔ مورے سے اچھی طرح مل کر وہ دھیرے سے ڈرتے ڈرتے بابا سائیں کی جانب دیکھنے لگے، جن کے چہرے کے تاثرات از حد اسپاٹ تھے۔ ان کو دیکھتے ہی گل کو جیسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہمت کرتی جیسے اپنی ویل چیئر لیے ان کی جانب موڑنے لگی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے اسے وہیں درستگی سے روک دیا۔ ان کا اس طرح روکنا ایک پوری قوت سے اٹھتے طوفان کا پہاڑ سے ٹکرا جانے کی مانند تھا۔ اتنا بڑا جھٹکا زرتشم نوشیروال کو لگا تھا۔ سب حیرانگی سے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ گل کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح بے دردی سے کھینچ لی ہو۔ وہ بیٹی تھی، باپ کے چہرے پر چھائی ناراضگی دیکھ سکتی تھی۔ بابا، داراب نے بے اختیار دھیرے سے ان کو پکارا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے نوشیروال صاحب خود ہی بول پڑے، یہ زندہ ہے اب تک۔ ان کے آج الفاظ نہیں تھے، سور تھا جو گویا وہاں موجود سب لوگوں میں پھونک دیا گیا تھا۔ سب پھٹی پھٹی سی نظروں سے ان کو دیکھنے لگے۔ ان سب سے الگ تھلگ کھڑا ذہن اسپاٹ نگاہوں سے اپنے باپ کی پیٹھ تک رہا تھا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضریاب ایک ہی جست میں کھڑے ہوتے بے یقین سے نوشیروال صاحب کی جانب دیکھنے لگے۔ گل ایسے تھی جیسے کوئی نمک کا مجسمہ۔ ابھی کوئی ہاتھ لگاتا اور وہ ابھی وہیں ڈھیر ہو جاتی۔ آنکھوں سے گرم سیال لکیر بن کر ٹھوڑی تک آتا، گود میں پڑے ہاتھوں پر ٹپ ٹپ گرنے لگا۔ بیٹیوں کا زیور شرم و حیا ہوتی ہے، اس کے بغیر بیٹیاں نہیں رہتی۔ وہ کس شفقت سے آج بھی اسی طرح بول رہے تھے جیسے اس دن زرتشم کے لیے دعا والے دن وہ پتھر بن گئے تھے۔ ان کا دل آج بھی وہی تھا، اس میں آج بھی کوئی احساس اجاگر نہیں ہوا تھا۔ سب شل ساق سے ان کو دیکھنے لگے جیسے پاشا ولا میں کوئی ڈائن پھر گئی ہو۔ بس کریں بابا، آج بس کریں۔ ضریاب خان اس وقت تیز بخار میں بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ کمزوری اس قدر تھی کہ وہ ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں رہ پا رہے تھے۔ وجود بری طرح سے بھٹی کی مانند جھلس رہا تھا۔ اب آپ گل کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ وہ پوری کوشش کرتے اپنی آواز کو دھیما رکھ کر بات کر رہے تھے۔ ضریاب، ان کی کھلے عام بغاوت پر نوشیروال صاحب کی دھاڑ پاشا ولا کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ ہر کوئی جیسے
سانس تک روک گیا تھا۔ گل سہم کر اپنے بابا بھائی کو دیکھنے لگی۔ تم بڑا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے باپ کے سامنے بولے گا۔ ان کی آواز میں تیز چھلک رہا تھا۔ کومل مشی اور آئرہ پہلی بار اپنے ولا میں اتنی اونچی آواز سن رہی تھی۔ نوشیروان صاحب کو دیکھا ہی صرف 2-3 بار تھا، اس لیے ان کا یہ روپ جمل سمیت ان تینوں کا بھی خون خشک کر رہا تھا۔ مورے نے تڑپ کر سر نفی میں ہلایا اور اپنی پتھر کی مورت بنی بیٹی کو پیچھے سے کندھوں سے تھام گئی۔ داراب خاموش تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے باپ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ڈیوٹی نے اسے وہ تک دیکھنا سکھا دیا تھا جو عام انسانی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر گہری سانس خود میں بھرتے ان کے قریب ہوا۔ بابا، اب کس بات پر اتنے ناراض ہیں؟ وہ بات تو بتائیں۔ داراب صرف ایک باپ کے سامنے بے بس تھا، لیکن اپنی بہن کے لیے آج اس میں بھی یہ زبان نہ جانے کہاں سے لگ گئی تھی کہ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ نہ صرف کھڑا بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سوال بھی کر رہا تھا۔ تم سب اب ہم سے کرے گا سوال؟ ایک ٹھیس سی نوشیروان صاحب کے دل کو پہنچی تھی، لیکن آواز میں وہی دہشت اب بھی برقرار تھی۔ پٹھان تھے نا، کندھے جھکانا سیکھے تھے، نہ آواز دبانا۔ کوالالمپور کی شام اپنے رنگ بکھیر رہی تھی۔ فضا میں ہلکی سی نمی اور بارش کے بعد مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ لیک ویو ریزیڈنشل سوسائٹی کے اندر جاتی سڑک پھولوں اور نخلستانی درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ دونوں جانب کی تار میں کھجور اور پام کے درخت، نیچے ہلکی روشنی میں چمکتی اینٹوں والی راہداریاں، جیسے ہر موڑ پر سکون سانس لے رہا ہو۔ اسی پرسکون سڑک کے آخر میں ایک چھوٹا سا مگر نہایت خوبصورت گھر تھا، سفید اور خاکی رنگ کی دیواروں والا۔ سامنے نیچے جھکتی بیلوں کے بیچ چھوٹی سی بالکنی اور دروازے کے ساتھ لکڑی کا نیم سایہ۔ دروازہ کھلے تو ٹھنڈی خوشبو بھری ہوا اندر آتی اور ساتھ ہی وہ نفاست جھلکنے لگتی جو صرف ذوق رکھنے والے لوگوں کے گھروں میں ملتی ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی ہر چیز ترتیب میں تھی۔ نیوڈ رنگ کے پردے، چھت سے لٹکی ہلکی روشنی والی لیمپ اور فرش پر رکھا نرم قالین جو پاؤں کے نیچے بادل سا لگتا تھا۔ ایک جانب چھوٹا سا اوپن کچن جس کے کاؤنٹر پر رکھی کافی مشین ابھی بھی
تازہ کافی کی خوشبو پھیلا رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر دیوار پر سجی سادہ سی پینٹنگ اور سامنے لگے بڑے شیشے کے دروازے کے پار چھوٹا سا لان۔ یہ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر اس میں ایک عجیب سا سکون بسا تھا، جیسے دنیا کی ساری ہلچل سے دور کسی نرم خواب کی آغوش میں ہوں۔ مبشر ہر چیز کا بغور جائزہ لیتے اندر آئے، جہاں فرش پر کچھ سامان بکھرا پڑا تھا۔ ان کی نظر گھوم کر دراز کا سامان اتھل پتھل کرتے برہان پر گئی۔ کیا کر رہے؟ وہ سرسری سے لہجے میں سوال کرتے آگے آیا، جب ان کو خود ہی جواب بھی مل گیا۔ سامنے فرش پر وہی لفافہ پڑا تھا اور اس کے ارد گرد فریم کرنے کا سامان۔ یقیناً وہ اس لفافے کو فریم کر کر اپنی دیوار پر لگا رہے تھے۔ واو! پچھلے دور میں صرف پڑھا تھا کہ ہیر رانجھا ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن آج یہاں دیکھ بھی لیا، وہ بھی ہیر کے بغیر ایک رانجھا۔ ان کے کلس کر بولنے پر برہان نے ایک نظر مڑ کر ان کو دیکھا۔ کچن میں سارا سامان رکھا ہے، میرے لیے فرائیڈ رائس۔ ان کے دھڑلے سے کام سونپنے پر مبشر گویا تڑپ ہی اٹھے تھے۔ نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ رکھیں، آپ جیسے بھی رکھنا ہے، میں تو آپ کی قبر کے سرہانے بھی رکھوا دوں گا، لیکن میری بھوک سچ مچ کی ہے۔ کچن اس طرف ہے۔ ان کی انگلی سے اشارہ کرنے پر مبشر دانت پیس کر رہ گئے۔ اب کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، وہ مرتے کیا نہ کرتے۔ کچن چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ڈاکٹر برہان نے کن نظروں سے اس لفافے کو دیکھا۔ یہ سچ تھا، وہ مرنے کے بعد بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ وہ پھر سے پوری دل جمعی سے اپنے کام میں لگ گئے۔ کتنی کاوشوں کے بعد انہوں نے وہ لفافہ بالا آخر فریم کر کر اپنے بیڈ کے اوپر والی دیوار پر لگا لیا۔ تب ہی گل کی آنکھیں ٹراس کی سی کیفیت میں پاشا ولا کی دہلیز پر گئی، جہاں نظر پڑتے آنکھیں بے ساختہ پھٹی۔ باقی سب نے بھی پھٹی پھٹی نظروں سے پیچھے کی جانب دیکھا۔ زنجیروں کی آواز پاشا ولا میں گونجتی ایک وحشت سی طاری کر رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک اس وقت وہ لگ رہا تھا جس کی آنکھیں جان لیوا حد تک سرخ اور جبڑے پوری قوت سے بھنچے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے آگے کھڑے وحاج کو پیچھے سے اتنی زور سے لات ماری کہ وہ لڑکھڑا کر سیدھا گل کے قدموں میں جا گرا تھا۔ اس کو اپنے قدموں میں گرتے دیکھ زرتشم پوری قوت سے پیچھے جھکتی اپنا سانس تک روک گئی۔
چہرے کی رنگت سفید مردہ جیسی وہ بری طرح سے لرزنے لگی تھی، ایسے جیسے سامنے اپنی بھیانک موت دیکھ لی ہو۔ کرو مڑا تم کو جو کرنا ہے، یہ اب تمہارا ہے۔ اپنے قدموں میں پڑے شخص کے الفاظ گل کو اپنی سماعتوں میں باز گشت کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ ہے کون؟ صرف ایک رکھیل۔ یہ الفاظ ایسے تھے جن کو صرف یاد کر کر بھی زرتشم کی روح قبض ہو رہی تھی۔ اس نے اس وقت زرتشم نوشیروال کے وہ خدا بن چکے تھے۔ آج اس وقت اس فرعونی خدا کو اس کا بھائی اس کے قدموں میں لے آیا تھا۔ یہ احساس ہی اس قدر بھاری تھا کہ زرتشم کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھول چکے تھے کہ ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور آتا ہے اس کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے، اور وہاج خان کا بھیانک انجام اس کے پیچھے کھڑا تھا پاشا دی بیسٹ کے روپ میں۔ وہاج کا کرتا کہیں کہیں سے پھٹا ہوا، بال بری طرح سے بکھرے اور رنگت پوری طرح سے نچڑی ہوئی۔ یہ وہ وہاج خان نہیں تھا جو کاٹن کا سوٹ پہن کر، کندھوں پر شال لے کر زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، جس کے پاس دھن دولت تھی، جسے اکٹھا کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی۔ آج وہ دولت ہی اس کی صورت میں زرتشم کے قدموں میں پڑی تھی۔ یاقوت! پاشا کے دھاڑتے یاقوت فوراً سے باہر نکل آیا۔ سب نے نا سمجھی سے اسے دیکھا جب یاقوت ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کے لحاف میں لپٹی چیز لے کر پاشا کے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی جیسے وہاج سانس لینا تک بھول گیا تھا، وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ یاقوت نے لحاف کھولتے اس کے اندر سے جو چیز نکالی تھی، اسے دیکھتے سب اسٹک سے ہو گئے۔ سب سے زیادہ گل جو یاقوت کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھ پتھرا سی گئی تھی۔ یہ ہے نا وہ چیز بابا جس کی وجہ سے آپ نے اس کمینے انسان کو میری بہن پر ترجیح دی تھی؟ وہ سوال کر رہا تھا جبکہ نوشیروال صاحب گنگ سے ان کو دیکھتے رہ گئے۔ اس ڈائری کو انہوں نے برسوں سے سنبھال کر رکھا تھا۔ دریاب داراب بھی آج تک اس ڈائری تک نہیں پہنچ پائے تھے، اور وہ ان کا چھوٹا بیٹا جسے بچپن میں ہی گھر سے در بدر کر دیا تھا، اسے صرف چند منٹ لگے تھے اس فساد کی جڑ کو ڈھونڈ نکالنے میں۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ وہ حیرت کے مارے پورا سوال تک نہیں کر پائے۔ پاشا کے کہنے پر جب یاقوت داجی اور مورے کو لے کر حویلی سے نکل گیا تھا، تب پیچھے سے اس کے بندوں نے حویلی میں تباہی مچا دی تھی۔ ہر چیز تہس نہس کرتے یہ سرخ رنگ کے کپڑے میں لپٹی ڈائری وہ لوگ بالا آنکھیں ڈھونڈ کر
نکال ہی لائے تھے۔ اگر آج یہ زمین کی تہوں میں بھی چھپی ہوتی، جو جتنے شدید غصے میں وہ اس وقت کھڑا تھا، اس کے بندے زمین کی تہوں میں بھی پہنچ جاتے۔ صرف ایک ڈائری، صرف ایک، اور آپ باپ سے پتھر دل انسان بن گئے۔ اس کا سوال نوشیروان صاحب کو ایک پل کے لیے لاجواب سا کر گیا۔ ان کی آنکھوں میں تیزی سے سرخی چھلکنے لگی۔ یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ وہ پوری جان لگاتے زور سے دھاڑے، سب پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ گل سر جھکائے، خوف زدہ سی بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ وہ صرف ایک ڈائری نہیں تھی، وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی وجہ بنی تھی۔ اتنا بھی نہیں کہ میری بہن کی بے وقت موت کو آپ نے اس کی سزا بنا دیا بابا۔ آج اس کی آواز بھی اتنی ہی اونچی تھی جتنی نوشیروان صاحب کی۔ یہ ہمت اس وقت وہی کر سکتا تھا۔ اس کا چھوٹا ہونا آج یہاں کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ بڑوں کو ان کی مجبوریاں یاد کروا کر چپ کروایا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھوٹا تھا، اور چھوٹے ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سب خود دیکھ لیتا تو اپنے ہاتھوں سے مار دیتا اس کو۔ ان کی یہ بات گویا سور تھی جو سب میں اپنا سحر سا پھونک گئی تھی۔ زریاب اور دارا بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگے۔ وہ شدید غصے کے باعث ہوش سے زیادہ جوش میں بول رہے تھے۔ یہ سچ ہے۔ ان سب میں وحاج کی آواز پہلی بار سب کو سنائی دی تھی۔ وہ ہمت کرتے دھیرے سے اٹھے اور زحال کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ کسی کے ساتھ ملوث تھے۔ سرعام گل پر اتنا گھٹیا الزام لگائے جانے پر آج بیک وقت گل کے پانچوں بھائی بولے تھے۔ سب کی آنکھوں سے اس وقت انگارے پھوٹ رہے تھے۔ وحاج گویا سانس تک روکے سب کو دیکھنے لگے۔ اس وقت اسے اپنا آپ شیروں کے جھنڈ میں محسوس ہو رہا تھا، لیکن چھٹے بھائی نے عمل کر کر دکھایا تھا۔ پاشا کا بھاری ہاتھ ان کے جبڑے پر پڑتا ان کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ آج ایک بھی لفظ اپنی گندی زبان سے میری بہن کے لیے نکالا تو اتنی گولیاں ماروں گا کہ پتہ نہیں چلے گا جسم کا کون سا حصہ کہاں لگے گا۔ وہ وحاج کو کالر سے دبوچ کر اپنے مقابل کرتا، اس کی گردن پر اپنی ریوالور پوری قوت سے گاڑ گیا۔ بول، یہ جھوٹ ہے، بول۔ اس کی دھاڑ پر وحاج بری طرح سے سہم کر خوف زدہ سی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کا یہ بیسٹ والا روپ تو وہ پہلی بار ہی حویلی میں دیکھ چکے تھے۔ زی کیا کر رہے؟ نوشیروان صاحب اسے دیکھ طیش میں آتے بولنے ہی لگے تھے جب پاشا نے سرخ متورم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر سرد مہری تھی
کہ وہ آگے ایک لفظ نہیں بول سکے۔ آج بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، آپ بھی نہیں۔ اس کے انگلی اٹھا کر درشتگی سے بولنے پر فضا میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ اسے اس بیسٹ کے روپ میں دیکھ وہ چاروں ڈر کر بے ساختہ پیچھے ہٹ گئی۔ صرف جمل تھی جو اپنی جگہ جم چکی تھی۔ آج اسے سامنے اپنا حبی نہیں بلکہ وہ درندہ دکھائی دیا تھا جس سے اسے خوف آتا تھا۔ میری بہن کی عزت پر ایک حرف بھی اپنی غلیظ زبان سے نکالنے کی جرت کی تو چیر کر رکھ دوں گا۔ بول کہ یہ جھوٹ تھا، بول۔ وہ وہاج پر پوری قوت سے دھاڑ دے، اس کی روح تک فنا کر گیا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ یہ ڈائری گل کی ہے، لیکن اس میں جو لکھا تھا وہ ہم نے لکھا تھا۔ ان کے منہ سے اعتراف سنتے نوشیروال صاحب کو اتنی زور کا جھٹکا لگا تھا کہ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے گر جانے کے ڈر سے داراب آگے بڑھتے بے اختیار ان کو تھام گئے۔ گل نے پتھرائی نظروں سے اس ڈائری کی جانب دیکھا۔ تب ہی یاقوت کی بھی نظر اس پر پڑی۔ اس نے کچھ سوچ کر وہ ڈائری لا کر اس کی گود میں رکھ دی۔ گل کتنی ہی دیر ڈائری کو دیکھتی رہی۔ اب ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ہمت کرتی دھیرے سے اس ڈائری کو کھول کر دیکھنے لگی۔ جب اس میں پہلے صفحے پر اسے اپنے ہی لکھے ہوئے الفاظ دکھائی دیے، وہاں لکھی باتیں پڑھ کر اس نے داجی کی جانب دیکھا۔ ایک باپ کے لیے بیٹی کے دل کی ایسی باتیں پڑھنا کتنی شرمندگی کا باعث تھی، اسے اندازہ خود بھی تھا۔ جس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے مجرموں نے اسے اس کی باپ کی نظر میں گرا دیا۔ اس کا دل عنقریب تکلیف کی شدت کے باعث پھٹنے کو تھا۔ ایک پنے پر اتارے گئے دل کے الفاظ اس کی زندگی کی اتنی بڑی تباہی کو دعوت دے دیں گے، اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ پاشا نے طیش بھری نگاہوں سے وہاج کو دیکھا اور پھر جو مار مار کر اس کا حال کیا، یہ دیکھ سب لوگ اپنی جگہ برف ہو چکے تھے۔ وہ آج کسی کے رکنے سے نہیں رک رہا تھا۔ عنقریب تھا کہ وہاج موت کے حوالے ہو جاتا۔ داراب، یاقوت اور پامیر نے آگے آتے اسے زبردستی بازو سے جکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ چھوڑیں مجھے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ایسا الزام لگانے کی؟ وہ خود کو پوری قوت سے چھڑواتا، پھر سے وہاج کی جانب لپک کر اسے اندھا دھند مارنے لگا۔ جمل اسے اس روپ میں دیکھ خوف زدہ سی اس جگہ پتھرا سی گئی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ زی، چھوڑو اسے، یہ گل کا مجرم ہے۔ اس کے خون سے اپنے ہاتھ گندے مت کرو، اسے قانون سزا دے گا۔ وہ پہلے ہی اپنی فورس کو انفارم کر گیا تھا۔ جب وہاج نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، وہاں اس کا ایک کلک اور یہاں
اس کی پوری فورس اکٹھے تھی۔ وہاج کو اسی خستہ حالت میں پولیس کے حوالے کرتے ماحول میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ انصاف کی خوشبو سی ہر سو پھیل گئی تھی، لیکن تب ہی ایک زناٹے دار تھپڑ پورے لاؤنج میں گونج اٹھا۔ سب نے حیران کن نظروں سے وہاج کی جانب دیکھا، جسے پڑھنے والا یہ تھپڑ آج نوشیروان خان افندی کا تھا۔ تمہارے بھائی کا خون ہے، یہ سوچ کر ہی ہم کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے منہ پر دھاڑتے کالر سے دبوچ گئے۔ ہم سے جھوٹ بولا، ہم نے ساری زندگی تم لوگوں کا احساس کیا، کیونکہ تم ہمارا مرحوم بھائی کی نشانی تھا، اور تم ہمارے جذبات سے کھیلتا رہا۔ کیوں؟ وہ دھاڑ رہے تھے، پوری جان جیسے لرز رہی تھی۔ دل تو چاہتا ہے خود تم کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دے۔ مڑا دفع ہو جاؤ ادھر سے، خبیث انسان۔ وہ اسے ایک جھٹکے میں چھوڑ دے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے کندھے بے اختیار ڈھیلے پڑ گئے۔ ساری عمر جن بچوں کا احساس کیا اس لیے کہ وہ ان کے بھائی کی اولاد تھی، انہوں نے ہی ان کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ ضریاب آگے آتے ان کو کندھوں سے تھام کر صوفے پر لے گئے۔ داراب کے اشارے پر اس کی فورس وہاج کو اپنے ساتھ ہی اریسٹ کر لے گئے۔ داراب نے نگاہ موڑ کر زحال کی جانب دیکھا، جو شدید غصیلی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ ضروری تھا، جمل کو دیکھو۔ اس کی دھیمی سرگوشی پر زحال نے جمل کی جانب دیکھا۔ جمل اس کی نظر خود پر پڑتے دیکھ جامل زالے کا ہاتھ تھامے دونوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ زحال نے تشکر آمیز نگاہوں سے داراب کی جانب دیکھا، جس نے بروقت اسے اتنی بڑی غلطی سے بچا لیا تھا۔ ضریاب کی نظر جیسے ہی داجی پر پڑی، ان کی بوڑھی آنکھوں سے گرم سیال بہتے دیکھ روح جیسے یکدم سے لرز اٹھی تھی۔ وہ تڑپ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا سر اپنے کندھے پر ٹکا گئے۔ ہم کتنا بڑا گناہ کر گیا زری، ان کی آواز میں ہی تڑپ سی تھی۔ آج ضریاب کو ان پر بے اختیار ترس آیا تھا۔ داراب دھیرے سے گل کی ویل چیئر لے کر ان کے قریب آیا۔ وہ خوف زدہ سی سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پلکیں جھپکائی، جیسے کہنا چاہتا ہو بابا کو ضرورت ہے تمہاری۔ گل نے دھیرے سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ داجی کے جھریوں والے ہاتھ پر رکھے، جس پر انہوں نے نم پلکیں اس کی جانب اٹھائی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آج والی کہانی میں کون سا سبق ہے، اور اگر نہیں ہے یہ سمجھ تو میں اس کو پوسٹ لگا کے آپ لوگوں کو کلیئر کٹ سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور کل والی ایپیسوڈ سے آپ لوگوں کو آج والا سین بھی کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔